نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوالات ہم سے جو واٹس ایپ کے اوپر آتے ہیں ان میں زیادہ تر یہ پوچھا جاتا ہے کہ روحانیت بڑھانے کا عمل بتا دیں۔ تو روحانیت بڑھانے کے لیے سلسلہ عالیہ کلندر شہباز حضور کے سلسلے سے جو عمل ہے وہ میں آپ کی نظر کیے دیتا ہوں۔ ایک ویڈیو اس کے اوپر کل اپلوڈ کی تھی، ایک ویڈیو آج۔ کل کی ویڈیو کا موضوع تھا کہ فجر کی نماز کے بعد دعا سے پہلے جو وظائف کرنے ہیں۔ آج کی جو ویڈیو ہے اس کا ہے یہ ٹائٹل ہے کہ فجر کی نماز کے بعد دعا کے بھی بعد جو وظائف کرنے ہیں۔ یہ کل 11 وظائف ہیں۔ 5 کا ذکر کل ہم نے کر دیا تھا، اب اس کے بعد ہم نے دعا کی اور بولا دعا کے اختتام آپ نے کرنا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ 5واں ہمارا عمل تھا۔ اب چھٹا، دعا کے بعد ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے 3 مرتبہ سورہ فاتحہ۔ اس کے بعد 3 مرتبہ ہم نے آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ اس کے بعد 100 مرتبہ ہم نے یعنی ایک تسبیح لا الہ الا اللہ کی اس طرح کرنی ہے کہ پہلی دانے کے اوپر بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور مکمل تسبیح کرنے کے بعد یعنی کہ 101ویں مرتبہ یعنی 100 تسبیح وہاں بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے جانا اور اینڈ پہ بھی ایک مرتبہ محمد رسول اللہ یہ پڑھنا ہے ہم نے۔ اس کے بعد استغفار شریف، وہ قادریہ شریف والی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی آپ کو 100 مرتبہ ہی پڑھنی ہے۔ اور اس کے بعد 41 مرتبہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور درود پاک اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ دوبارہ پڑھوں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یہ بھی آپ کو 101 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ تو اس طرح یہ کل 11 وظائف ہو گئے آپ کے پاس فجر کی نماز کے اندر 11 وظائف۔ اب لوگ کہیں گے کہ ہر نماز کے اندر یہ وظائف کرنے ہیں، تو نماز روحانیت کے لیے شرط ہے۔ جب تک ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو کچھ بھی حاصل نہیں ہے، کچھ روحانیت نہیں ہے، کچھ فیض ہی نہیں ہے۔ آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نماز مومن اور منافق کے درمیان میں فرق ہے۔ تو نماز کے شروع اور اینڈ والے، میرا نہیں خیال کہ یہ 10 منٹ کے وظائف ہوں گے، فجر کے بعد یہ 10 منٹ کے وظائف کریں۔ اب یہ مشائخ قلندریہ کا طریقہ ہے، اور اس کے بعد ہم ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے بھی ہم وظائف انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ بتاتے رہتے ہیں، ساتھ ساتھ اس کے اوپر بھی ویڈیوز آئیں گی۔ اور روحانیت کے موضوع کے اوپر ہم بہت سارے معاملات انشاءاللہ ایسے کریں گے کہ جو بندہ کہتا ہے کہ مجھے عمل کرنے اور عمل نہیں ملتے یا کروانے والا نہیں ملتا، تو انشاءاللہ العزیز ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، عمل بھی ملیں گے، کروانے والا بھی ملے گا، عمل بھی خالص آپ کے پاس آ جائیں گے۔ ہاں شرط ہے کرنے والا بندہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری میں یہ عرض کرتا چلوں کہ بہت سارے دوست ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ روحانیت اور صوفیزم کے اوپر آپ تفصیلی سوالوں کے جواب دیں، اور اس کے اوپر بہت سارے معاملات آتے ہیں۔ سندھ سے بڑے سارے لوگ اس کے سوال کرتے ہیں ہم سے کہ صوفیزم کے بارے میں طریقہ ضروری کیوں ہے۔ اب ایک بندے نے سوال کیا کہ اگر فرشتوں کی عبادت بہت افضل ہے تو انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات کیوں کہہ دیا؟ اب یہ ایک منٹ یا 2 منٹ کی ویڈیوز میں ہونے والی باتیں نہیں ہیں۔ تو یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر لمبی ویڈیوز بناؤں، اس کے اوپر 15 20 منٹ کی ویڈیوز ہوں جن کے اندر یہ بالکل سنبھالا جائے، معاملہ شروع کر کے اس کو سنبھال کے وائنڈ اپ کر کے اسی میں سمجھایا جا سکے، تو ویڈیوز لمبی ہو جائیں گی۔ اس موضوع کے اوپر آپ دوستوں کی رائے جاننا چاہتا ہوں، کیا لمبی ویڈیوز بنائی جائیں یا عملیات اور یہ وظائف کے اوپر یہیں پہ محدود کر دی جائیں؟ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔